السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرونا مزید 7 افراد کی جان لے گیا۔ وائرس سے 3,09,581 شہری متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 نئے کیسز کی تشخیص۔ وزیر اعظم نے غصہ خانہ خاکوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ اسلامو فوبیا کے خلاف یوم منانے کا مطالبہ۔ عمران خان کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ شیخ رشید نے نواز شریف سے 10 سوالات کے جوابات مانگ لیے۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں جنوری تک سب کچھ واضح ہو جائے گا، یہ سب ٹائیں فش ہو جائیں گے۔ عمران خان کو 2018 کا کھیل گلگت بلتستان کے الیکشن میں نہیں کھیلنے دیں گے۔ احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر پیدا کر دی گئی ہے۔ کراچی کو ترجیحات میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ عامر خان کہتے ہیں آنے والے وقت میں پورے ملک میں صوبوں کا اضافہ ہوگا۔ وفاق اپنی کوتاہیوں کا بوجھ سندھ حکومت پر نہ ڈالے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں صوبائی حکومت شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ جیتی ہوئی جماعتیں عوامی خدمت میں ناکام ہو گئیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں MQM کو PP 2 وزارتیں دے دیں تو یہ پھر ایک دوسرے کو اجرکیں پہنائیں گے۔ شرح دستور پر ہندو کمیونٹی کا دھرنا ختم۔ دھرنے کی جگہ پر صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ مزید جاری رہنے کا امکان۔ سنجورو اور زرگون گیس فیلڈ سالانہ مرمت کی وجہ سے بند ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مہلک کرونا وائرس سے مزید 7 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,451 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,09,581 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 566 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 98,941، سندھ میں 1,35,488، خیبر پختونخوا میں 37,588، بلوچستان میں 14,932، گلگت بلتستان میں 3,635، اسلام آباد میں 16,367، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,630 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 33,84,186 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,167 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,95,333 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 576 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 2,299، سندھ میں 2,481، خیبر پختونخوا میں 1,259، اسلام آباد میں 181، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 85 اور آزاد کشمیر میں 71 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں غصہ خانہ خاکوں اور کشمیر میں بھارتی ظلم کا معاملہ اٹھا دیا اور کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوئی دن منانے کا اعلان کیا جائے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت کی فسطائی حکومت نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو پاکستانی قوم اس کا بھرپور جواب دے گی۔ ہم نے عالمی برادری کو بھارت کی طرف سے جھوٹے آپریشن سمیت دیگر اشتعال انگیزی کارروائیوں سے آگاہ رکھا ہے۔ پاکستان کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی اشتعال انگیزی اور خلاف ورزیوں کے باوجود ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں نے بھارتی قبضے سے آزادی کے لیے نسل در نسل اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ مقبوضہ علاقے کا آبادی کا تناسب تبدیل کرنا جنگی جرم ہے۔ اس ظالمانہ مہم کا مقصد RSS BJP کی جموں کشمیر کے خود ساختہ حتمی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ بین الاقوامی برادری لازمی طور پر ان سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیق کرے۔ پیرس 2015 کے معاہدے پر مکمل عمل ہونا چاہیے۔ مختلف ممالک میں مسلمانوں کو نفرت اور ظلم کا سامنا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کا قرضہ معاف کیا جانا چاہیے۔
लूटी हुई रकम को वापस गरीब ममालिक को लौटाने के लिए फौरी इकदामात होने चाहिए। अगर इसे काबू न किया गया तो दुनिया में गरीब और अमीर के दरमियान फर्क बढ़ेगा। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया में जब तक हर शख्स महफूज नहीं तो कोई महफूज नहीं। हमें कसीरुल जहती इश्तिराक से मसाइल को हल करना है। अमरीकी मुफक्किर नोम चॉम्स्की के मुताबिक पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद एक बार फिर दुनिया खतरे में है। नई मुखालिफ ताकतों के दरमियान असलहे की नई दौड़ चल रही है। हम इस सख्त वक्त में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत को भी सराहते हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से कितनी बार मुलाकात की और उसामा से कितना चंदा मिला। अजमल कसाब के घर का पता गैर मुल्कियों को किसने दिया और मोदी को फ़ोन कौन और क्यों करता था। लंदन में नैब पर पथराव की मंसूबाबंदी कितने दिनों में हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना था कि मैंने जो भी बातें की उन पर किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी से हिदायत लेकर बात नहीं करता। 14 वजारतों पर फाइज रहा हूँ, सीनियर हूँ, मशवरे देता हूँ, लेता नहीं। मैं आर्मी चीफ से मुलाकात करूँ तो मेरे लिए एजाज की बात है। मैं खुफिया मुलाकातें नहीं करता, दिन में मिलता हूँ और खुशी से मुलाकात करता हूँ। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ बताएं सुप्रीम कोर्ट पर किसने हमला करवाया, जस्टिस सज्जाद अली शाह पर हमले के लिए लाहौर से बसें किसने भेजी, कौम को आगाह किया जाए इंतखाबात के लिए कतर से कितनी रकम आई, बेनजीर की किरदार कशी के लिए पीटर गैलबर्ग का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखत से किसने जारी किया, डॉन लीक्स के पीछे कौन है, पहले इनकार और अब एतराफ क्यों किया। अदालत तलब करती है तो बहाना बनाया जाता है कि तबीयत ठीक नहीं। नवाज शरीफ वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। वफाकी वजीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग के कई लोग इस्तीफे नहीं देंगे, जो लोग इस्तीफे देंगे उन पर इलेक्शन करा देंगे। जनवरी तक सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, ये सब टाइम फिश हो जाएंगे। मुझे तो खदशा है नून और शीन में तोय ना निकल आए। शीन लीग बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है। मीम और नून लीग की पथराव की सियासत लंदन से शुरू हुई। मुझे तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तोय ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। देखें, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं मुझे डर पड़ रहा है कि सीन और शी में कोई तोता लीग ना निकल आए। एहसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई जादू मंतर से इक्तिदार में आई। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए एक जमात को हुक्म पर मुसल्लत कर दिया गया। एक साजिश के तहत मुल्की मईशत को तबाह किया गया। अब मौशी तरक्की मनफी हो गई है। वसीम अकरम प्लस की सूरत पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। वसीम अकरम प्लस ने तरक्की के सफर को रिवर्स लगा दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एहसन इकबाल ने कहा है कि 2013 और 18 के दरमियान मुल्क में मईशत अच्छी थी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में पाकिस्तान ने 6% से तरक्की करनी थी। नून लीग तवानाई, मईशत, दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस से निमटने में भी कामयाब हुई। 4 साल में 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर रिकॉर्ड बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए वसाइल फराहम किए। एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान को आज संगीन खतरात का सामना है। बदगुमानी फैलाने वाले शरंगेजी से काम ले रहे हैं। नून लीग के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर पैदा कर दी गई है। आज नैब के काले कानून नाफिज किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली के मुतरादिफ है। इमरान खान को 2018 का खेल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खेलने नहीं देंगे। हम जेल से डरने वाले नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी दहशतगर्दी है जो कबूल नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा का कहना था कि एपीसी के बाद हुकूमती ऐवानों में जलजला बरपा है। एपीसी से नवाज शरीफ का खिताब तमाम लीगी कारकुनान की तर्जुमानी है। नवाज शरीफ का हर लफ्ज और जुमला पार्टी के हर कारकुन के लिए अहम है। मुस्लिम लीग नून के कायद का खिताब ऊपर से लेके नीचे तक हर मुस्लिम लीग नून के कारकुन के जज्बात की तर्जुमानी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान को समझाया है कि कराची को तरजीहात में सबसे ऊपर होना चाहिए।
مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عامر خان نے کہا کہ جلد صوبہ نہیں بنتا مگر آنے والے وقت میں پورے ملک میں صوبوں کا اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت میں بانیوں MQM کی اشتعال انگیز تقریر کے 27 مقدمات پر سماعت ہوئی، جس میں MQM رہنما عامر خان، وسیم اختر، فاروق ستار اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ کیس کے 2 ملزم MQM رہنما رؤف صدیقی، خواجہ اظہار الحسن پیش نہ ہوئے۔ ملزمان کے وکلاء نے حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کر دی، جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما MQM عامر خان کا کہنا تھا، وزیر اعظم کو سمجھایا ہے کہ کراچی کو ترجیحات میں سب سے اوپر رکھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاق اپنی کوتاہیوں کا بوجھ سندھ حکومت پر نہ ڈالے۔ کراچی پیکیج میں بہت سے منصوبوں پر پہلے ہی کام جاری ہے۔ صوبائی حکومت کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے منوڑا بیچ روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سمندر کو آگے آنے سے روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی۔ یہاں پر جاکنگ ٹریک بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے منوڑا پر سیاحوں نے آنا کم کر دیا تھا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ روڈ کی تعمیر اور دیگر سہولیات دینے سے یہ مصروف تفریح گاہ بن جائے گا۔ یہ ایک بہترین اسکیم منوڑا میں سیاحت کو فروغ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماڑی ضلع ایک ماڈل ضلع بنے گا۔ یہاں کا روڈ انفراسٹرکچر، پانی اور نکاسی کے نظام کو بہتر بنائیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے تعمیر کیے گئے منوڑا بیچ روڈ کا افتتاح کیا۔ روڈ کی افتتاحی تقریب قرآن پاک اور قومی ترانے سے شروع ہوئی۔ تقریب میں پاک نیوی کے سینئر حکام اور محکمہ بلدیات کے افسران شریک ہوئے۔ MNA قادر پٹیل، چیئرمین PND، کمشنر کراچی، ایڈمنسٹریٹر KMC سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان کی تمام جیتی ہوئی سیاسی پارٹیاں عوامی خدمت میں ناکام ہو چکی ہیں۔ کوئی سندھ کارڈ اور کوئی مہاجر کارڈ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے علاقہ پھلیلی اور پیٹ آباد میں عوامی رابطہ مہم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی MQM کے صوبے کے نعرے کو سندھی بھائیوں میں بیچ کر اپنی کرپشن چھپا دیتی ہے۔ صوبے کی بات کرنے والی MQM کو پیپلز پارٹی 2 وزارتیں دے دے تو یہ پھر ایک دوسرے کو اجرکیں پہنائیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں حکمرانی کرنے کے بعد دونوں جماعتیں ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہیں۔ ایک کہتا ہے سندھ دھرتی کو تقسیم کرو، دوسرا کہتا ہے دھرتی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پانی جب ملے گا جب صوبہ بنے گا۔ قانون کہتا ہے صوبے کے لیے اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہونی چاہیے۔ بھارت کے شہر جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کی پراسرار موت پر ہندو کمیونٹی کا اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر دھرنا رات گئے ختم کر دیا گیا۔ دھرنے کی جگہ پر صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے۔ بھارتی شہر جودھ پور میں 11 پاکستانیوں کی پراسرار ہلاکت کے خلاف ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سے شروع ہونے والا جاری ہندو کمیونٹی کا احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا۔ چیئرمین پاکستان ہندو کونسل اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد پاکستان بھر سے آئے ہندو کمیونٹی کے افراد اپنے علاقوں کو واپس روانہ ہو گئے۔ دھرنے کے مقام پر صبح سویرے صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دھرنے کے لیے لگائی گئی کرسیاں بھی ہٹائی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان ہندو کونسل نے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ہائی کمیشن کے گیٹ سے ان کے نمائندے کو اپنی قرارداد جمع کرائی اور قرارداد کی ایک کاپی بھارتی ہائی کمیشن کے گیٹ پر بھی لگائی گئی۔ گیس فیلڈ میں سالانہ مرمتی کام کی وجہ سے کے الیکٹرک کو دی جانے والی گیس کا پریشر 30 ستمبر کے بعد ہی بہتر ہو سکے گا، جس کے باعث کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ اس ماہ کے آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی ذرائع کے مطابق سنجھورو اور زرگون گیس فیلڈ سالانہ مرمت کی وجہ سے بند ہیں، جبکہ دیگر فیلڈ سے بھی گیس فراہمی کم ہو گئی ہے۔ گیس کی فراہمی 30 ستمبر کے بعد بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت بھی 125 کروڑ روپے کے نادہندہ کے الیکٹرک کو کراچی کی ضرورت کے مطابق 180 سے 200 MMCFD گیس دی جا رہی ہے، تاہم گیس پریشر کم ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے برقرار ہے اور صورتحال سے تنگ شہریوں کی جانب سے اب مختلف علاقوں میں احتجاج شروع کر دیا گیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔